السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ والد صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کا چھوٹا بیٹا ان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بہت شریر تھا اور لگاتار سوال کرتا تھا۔ جب ان کے پڑھنے میں خلل ہوا تو انہوں نے دیوار پر لٹکا ہوا نقشہ لیا اور اسے پھاڑ کر کئی ٹکڑے کر کے اسے دے دیا اور کہا، بیٹے ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور اسے صحیح طریقے سے چپکا کر لاؤ، اور اگر تم اسے صحیح طریقے سے چپکا کر لاؤ تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اسے 1 یا 2 دن لگ جائیں گے تو بھی وہ اسے ٹھیک نہیں کرے گا۔ انہوں نے سوچا کہ جب وہ اس کو صحیح کرنے میں مصروف ہو جائے گا تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کتاب پڑھنے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ وہ پھٹا نقشہ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ جلد ہی وہ بہت درست طریقے سے اکٹھا کیا اور نقشہ لے کر مسکراتا ہوا واپس آیا۔ والد صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے نقشہ لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ جی ہاں، سب کچھ بہت واضح طور پر چپکا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور حیرت سے پوچھا، تم نے اتنی جلدی کیسے چپکایا؟ مسکراتے ہوئے اس کے والد صاحب کے ہاتھ سے نقشہ لے کر دوسری طرف دکھایا تو وہاں ایک آدمی کی تصویر تھی۔ اس نے کہا، جب آپ نے اسے پھاڑ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو میں نے دوسری طرف انسانی تصویر دیکھی۔ میں نے اسے صحیح طور پر چسپاں کیا۔ جب میں نے اسے صحیح طور پر جمع کر کے چپکایا تو دوسری طرف دنیا کے نقشے بھی درست ہو گئے۔ خوفناک سیلاب اور زلزلے جو ہزاروں لوگوں کو روئے زمین سے مٹا دیتے ہیں، وہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ سورج کی تپش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انصاف سے انکار اور حقوق کی پامالی روز مرہ کے واقعات ہیں۔ وہ حکمران جو مظلوموں کو جکڑے ہوئے زنجیروں پر قائم تختوں پر بیٹھے اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف لاکھوں لوگوں کی چیخیں نجات اور مدد کی بھیک مانگ رہی ہیں، دوسری طرف حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے اور تشدد اور انصاف سے انکار کے خلاف بات کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالنے اور ان کی پناہ گاہوں کو مسمار کرنے والوں پر ظلم جاری ہے۔ دیکھیں، اس سرزمین میں جس میں ہم رہتے ہیں، مسائل روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجرم کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا۔ حرص و لالچ کی وجہ سے انسان کی مسلسل استحصال اور زمین کا توازن بگڑنے والی اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ زمین جیسے مزید کئی نسلوں تک آرام سے رہنا چاہیے تھا، اپنا تال میل کھو بیٹھی ہے اور دن بدن بدحال ہوتی جا رہی ہے۔ جب تشدد، ناانصافی، اجتماعی قتل و غارت، انصاف سے انکار اور حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہو تو جن کو اس کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، دفاع اور آواز بلند کرنی چاہیے، آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر مصروف ہے۔ ایسے غیر فعال ہو کر معاشرے سے الگ ہونا مجرموں کو بلا روک ٹوک تشدد جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ بحیثیت انسان ہم میں سے ہر ایک کو اچھا ہونا چاہیے اور حرص اور لالچ سے باز آنا چاہیے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف بہادری کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ نیکی کی طرف لوٹ آؤ، نیکی کے محافظ بنو، انشاءاللہ ظلم ختم ہو جائے گا اور ظالم فرعون غرق ہو جائے گا۔ یہاں انصاف اور امن کی نئی صبح طلوع ہوگی، لیکن یہ مت بھولنا، یہ مجھے، آپ اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔